حضرت عثمان کو بھی تسی مروایا ہے سرکار، ہاں بنو امیہ نہیں مروایا۔ سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں، وہ مولانا اسحاق صاحب اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اسی طریقے سے اسود الغابہ میں موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو شخص الزام لگاتا نا کہ صحابہ اس میں تھے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی صحیح ثبوت پیش کرے۔ یہ کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے، فلاں نے کیا، کوئی اسحاق جعلی پتہ نہیں کون اس نے بول دیا، یہ کون سا ثبوت ہے بھائی؟ یہ کون سا ثبوت ہے کہ فلاں نے بول دیا، فلاں کتاب میں لکھا؟ صحیح سند کے ساتھ، صحیح ریفرنس کے ساتھ کوئی ایسی گواہی ہونی چاہیے، کوئی ایسی شہادت ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ اس میں شریک تھے، لیکن ایسی کوئی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے کہ کوئی ایک صحابی اس معاملے میں شریک ہو۔ اس لیے علم گلم حوالے دے کے اور صحابہ کرام کو بدنام کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور یہ بہت بڑی بدیانتی ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے کیچڑ اٹھاتا ہے، بلا وجہ ان کو اس میں ملوث قرار دیا جائے۔ ایک مجرم، اقبالی مجرم، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مالک اشرف کہتا ہے کہ ہم نے مارا ہے، اور اس شخص نے اتنا جو ہے آتنک مچایا کوفہ سے آ کر، اور وہ جیسے بندوں کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ جو مبشر بالجنہ ہے، جنتی صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کوفیو تم نے عثمان بن عفان کے ساتھ جو کیا ہے نا، یہ کہتا ہے قاتل مینشن نہیں ہے۔ ارے کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کیا ہے، اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی یہ احد پہاڑ نا اپنی جگہ سے کھسک جائے تو اسے کھسک جانا چاہیے، اتنا بڑا جرم کیا، وہ کہتا مینشن نہیں ہے۔ یہ مالک بن اشتر کیا لگتا ہے اس کا، یہ بہت اس کا گن گاتا ہے کہ مالک اشتر رحمہ اللہ، مالک کا طرف یہ آتنک، یہ جا کے پورا آتنک مچا ہے، یہ دہشت گرد، کوفی دہشت گرد، اور کہتا نام مینشن نہیں ہے۔ مالک اشتر جس کو کتا کہا ہے وہ امہات المومنین میں سے، اور یہ اس کا نام مینشن نہیں ہے، تو یہ نام بھی مینشن ہے، اور اقبالی مجرم بھی کہ ہم نے مارا ہے، پھر بھی کہتا نام مینشن نہیں ہے۔ احمد احمد کی جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ بہت غور کرنے کی چیز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قاتلین کون ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں مسند احمد کی جو حدیث ہے نا، جلد نمبر 41 اور صفحہ نمبر 113، اور حدیث نمبر دیکھیں 2، اگر کھلی ہے تو شیئر کر دیجیے، اگر کھلی ہے سامنے تو شیئر کر دیجیے۔ لمبی حدیث ہے، مجھے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر ہے 24566، یہ حدیث نمبر ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قمیصا، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر منافقین تمہاری یہ قمیص اتارنا چاہیں۔ ذرا غور کیجیے، مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کے جو محققین ہیں نا انہوں نے اسناد صحیح لکھا، اس کی سند کو صحیح قرار دیا، روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان سے اللہ کے نبی سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے، جو چیز حدیث میں کلیئر ہو گئی کہ کون ان کو قتل کرے گا، کون ان کے خلاف جائے گا، تو اللہ کے نبی سب کو منافقین بول رہے ہیں۔ اور کیا صحابہ منافق ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا۔ صحابی اور منافق ایک دوسرے کی ضد ہے، کوئی منافق صحابی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، کہ اگر منافقین ارادہ کریں گے کہ یہ قمیص اتار دو، فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِي، تو مرتے دم تک اس قمیص کو تم نہیں اتارنا، یعنی مر جانا لیکن شہید ہو جانا، لیکن اس قمیص کو مت اتارنا، منافقین کے کہنے پہ یہ قمیص مت اتارنا۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا گوارہ کر لیا، دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے خلافت سے ہٹے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو کہہ رکھا تھا کہ منافقین اگر کہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہو سکتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا قتل کرنے والے صحابہ نہیں ہو سکتے، اس کے پیچھے جو بھی سازش ہے وہ منافقین کی ہے۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، جنہیں فتنوں کے بارے میں بہت معلومات تھی، انہوں نے یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ پیشین گوئی کر دی کہ ان کو مارنے والے سب جہنمی ہوں گے۔ چنانچہ امام فسوی کی جو کتاب ہے المعرفہ والتاریخ، جلد 2 صفحہ نمبر 762 پر دیکھیں گے، اس کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بلوائی گئے تھے ان کے گھر پہ، عثمان بن عفان رضی اللہ کے گھر پہ گھیراؤ کر لیا، انہوں نے کہا کہ یہ عثمان بن عفان شہید ہو جائیں گے، اس معاملے میں عثمان بن عفان رضی اللہ شہید ہو جائیں گے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا
کہ فَأَيْنَ ہوا کہ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ ان کو شہید کر دیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنہ، کیا فرمایا؟ فی الجنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہوں گے۔ اب قلت، وہ راوی کہتے ہیں کہ فَأَيْنَ قَاتِلُهُ، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ فَأَيْنَ قَتَلَتُهُ، کہ پوچھا گیا کہ پھر ان کے جو قاتلین ہوں گے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ قال فی النار، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منافقین کہا ہے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی بول رہے ہیں ان کے قاتلین کو، اور ان کو جو ہے بات کا شخص کوئی آ کے بولتا ہے کہ نہیں وہ صحابہ تھے، استغفر اللہ۔ کوئی پتہ نہیں کہ قاتلین عثمان کون تھے، کوئی پتہ نہیں۔ ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ بنو امیہ تھے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کون تھے۔ مطلب تضاد ہے دو باتوں میں۔ ہاں، کچھ سر پیر نہیں ہوتا، کبھی کچھ بولتا ہے جھوٹا آدمی، کبھی کچھ بولتا ہے، تو پتہ نہیں کون تھے، تضاد۔ دوسری بات یہ ہے کہ نام مینشن نہیں ہے۔ ارے بھائی نام ہے نا، کتنے لوگوں ارے کو نام اقبالی مجرم کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ حضرت شیخ، ہم نے شیخ کو مارا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نام میں بارک اللہ فی آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے انجینئر مرزا کے جو وسوسے ہیں اور جو اس کے اعتراضات جو پیش کرتا ہے اس کا جواب دیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔